یا الہی تیرے کرم کا کیا کہنا، یا الہی تیرے کرم کا کیا کہنا، جسے تو نواز دے اسے نواز دے یہ سارا زمانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محترم عزیز ساتھیو، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ دیگر احوال یہ ہے کہ میں بھی پہلے سے بہتر ہوں۔ آج کل کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں اور ان کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، اور ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اگر بزرگوں کو ستائیں گے، ان کی ہائے بددعا لیں گے تو جہنم میں بھی جگہ نہ پائیں گے جو ہے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، ایک دو تین چھوٹے موٹے واقعے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، واقعات ایسے ہیں کہ ایک دیندار آدمی تو جانتا ہے اور یقین کرتا ہے کیونکہ قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں دین نہیں ہے وہ لوگ دانتوں تلے انگلی دبا لیتے ہیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کے بارے میں سن کر جو ہے، مگر جو ہے یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی ماں تھیں جنہوں نے ایسے لال پیدا کیے تھے کہ میں ان ماؤں کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کون سی ایسی گھٹی تھی جو ان لوگوں کو دودھ میں ملا کے ان کی ماؤں نے پلا دی تھی کہ ان کے واقعات سننے کے بعد جو ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے آیا، سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اتفاق، اللہ کی قدرت کو کون جانتا، وہ لشکر جو ہے وہیں جو ہے وہ دریا پڑا، سمندر جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اپنے صحاباؤں کے ساتھ، تو وہی لشکر پڑا اور وہاں پہ جو ہے سارے جو ہے اللہ کے رسول کے جو بھی غلام تھے وہ سارے وہاں رک گئے اور پھر ذکر کرنے لگے آپس میں، ارے کہ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اس نے جو ہے سڑکیں بنا کے دی تھیں جو ہے۔ اس نے عباس ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا دریا سے جو ہے کہ ہم غلام ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ہمیں جو ہے اس پار جانا ہے، ہم دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کسی پہ گھوڑے تھے، کسی پہ اونٹ تھے، اللہ کا نام لے کے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ دوستو، علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دست و دست سیرابی نہ چھوڑے، دست و دست سیرابی نہ چھوڑے، تو دریائے نیل میں بھی ڈال دیے گھوڑے۔ بتاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھوڑے اور اونٹ جو تھے ان کے پیر بھی نہ بھیگے، ان کے ٹاپے بھی نہ بھیگے اور الحمدللہ نکل گئے۔ جانے کے بعد جو ہے ایک بزرگ صحابی تھے، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے جو ہے رونے لگے جو ہے۔ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو آپ؟ ارے کہ میں اس میں گر جاتا، مر جاتا، مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن مجھے جو ہے سرکار دو عالم نے جو ہے ایک کٹورا جو ہے ہدیہ کرا تھا، لکڑی کا پیالہ جو ہے، وہ سفر کرتے میں اس سمندر میں سے گزرتے میں میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں تو جو ہے مطلب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور بہت کچھ مطلب جو ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اس کے کنارے،
کہ ہم غلام ہیں اس کالی کملی والے کے، اور ہمارا جو ہے پیالہ گر گیا ہے، پیالہ واپس کرو جو ہے۔ حکم دیتے تھے ہر چیز کو، اللہ نے جو ہے ہر چیز کو ان کے ایسے تابع کر دیا تھا، زمین ہو، پانی ہو، آگ ہو، چرند پرند ہو، سمندروں میں رہنے والی مچھلی ہوں، بلوں میں رہنے والے موجی جانور ہوں، یا کہ جنگل کے خونخوار شیر اور ہاتھی چیتے بگرے ہوں، سب کچھ آپ کے غلام بھائی۔ پتہ نہیں کیا مطلب کھا رکھا تھا انہوں نے، کیا ایسا پی رکھا تھا انہوں نے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اس کی قدرت ہے، وہی ساری دنیا ہے، وہی انسان ہے، سب کچھ وہی وقت پہ چاند تاروں کا نکلنا، وہی اپنے رات اور دن کا سارا مسئلہ ہے۔ وہ ایک چھال کے ذریعے ایک چھال آئی، اور چھال کے ذریعے جو وہ پیالہ آیا اور صحابی کے قدموں میں گرا کہ اللہ اکبر۔ اب آپ جو ہے سفر میں تھے، لشکر ساتھ میں تھا، مدینے کی جو مطلب مین راستہ تھا، جو مسجد نبوی کے لیے راستہ جاتا تھا، تو وہاں پہ بالکل بیچ سڑک پہ جو ہے ایک شیر بیٹھ گیا، شیر جو ہے۔ اب لوگ جو ہے تمام پریشان ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن خطاب الگ ہیں، یہ عمر بن ایک دوسرے صحابی ہیں، اور یہ صوفی قسم کے صحابی ہیں۔ تو جب نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے تو وہاں لوگ ذکر کر رہے تھے کہ وہ سڑک پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے، لوگ آنے جانے سے پریشان ہیں جو ہے کہ اچھا کہاں بیٹھا ہے شیر، مجھے بتاؤ۔ یہ نہیں کہا کسی سے کہ بھائی بھالا لاؤ، فرشہ لاؤ، تلوار لاؤ، اور سیدھے جو ہے پہنچے جو ہے ڈائریکٹ شیر کے پاس، اور شیر کا کان پکڑا اور یوں کر کے مروڑ دیا۔ تو جانتا نہیں ہے ہم کس کے غلام ہیں؟ سرکار دو عالم کے ہم غلام ہیں۔ کیوں پریشان کرتا ہے؟ 1 2 3 اتنی تیز جو ہے شیر بھاگا، سیدھا جنگل کی طرف دم دباتا ہوا۔ شیر نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ تم اگر کالی کملی والے کے غلام ہو تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہی چیز سمندر دریا نے ثابت کیا، اگر تم سرکار دو عالم کے غلام ہو تو میں تمہارا غلام ہوں۔ اب سفر میں تھے آپ لوگ جو ہے، ان کا تو کوئی پتہ تھا نہیں، گھر سے نکلنے کے بارے میں معلوم تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت جا رہی ہے، لشکر جا رہا ہے، آنے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، واپسی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہر صحابی کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں سر کو کٹانا جو ہے۔ یہ شہادت ایسے نہیں ملتی، بڑی قربانیوں کے ساتھ ملتی ہے، سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں اس کے لیے جو ہے۔ تو رات ہو گئی، دن مٹ گیا۔ اب صحابہ اکرام نے جو ہے ایک جنگل تھا تو وہاں پہ جو ہے اپنا جو ہے انہوں نے پڑاؤ جو ہے ڈال دیا اپنے جو ہے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں کے دیکھا کہ ارے بھائی آپ لوگ جو ہے یہاں مطلب نہ رکیں رات میں، یہ تو بڑا خطرناک جنگل ہے، اور یہاں تو بڑے خطرناک قسم کے جانور ہیں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگرے ہیں، اور یہ سب آپ کو کھا جائیں گے جو ہے۔ ایک صحابی بولے بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ارے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ارے ہمیں کون کھائے گا؟ یہ ہے اتنا یقین، اتنا بھروسہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کسی دوسرے صحابی سے، تو وہ پیڑ پر چڑھ گئے درخت پر اوپر، اور کہنے لگے درخت پر کھڑے ہو کے
کہ یہاں پہ رہنے والے جو بھی جو ہے ہاتھی ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھگرے ہیں، جو بھی بلوں میں رہنے والے موجی جانور ہیں، ہم غلام ہیں سرکار دو عالم کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور آج رات کو جو ہے ہم یہاں ٹھہریں گے۔ یہاں فوراً جو ہے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ 5 یا 10 منٹ کے اندر اندر سارا جنگل خالی، 5 یا 10 منٹ کے اندر خالی جنگل، خالی پورا جنگل خالی ہو گیا۔ بتائیے ہماری جو ہے بچیاں جو ہے دیوار پہ چھپکلی دیکھ لیں تو کیا پڑتی ہیں جو ہے، ارے ہم جرازہ کوئی کمبخت میڈک پھینڈک یا کوئی ایسی جو ہے دیکھ لیں تو مطلب وہ ہوتی ہے جو ہے کراہیت محسوس جو ہے۔ پتہ نہیں بھائی ان لوگوں نے کیا کھا رکھا تھا، کون سی ایسی گھٹی پلائی گئی تھی ان کو جو ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نماز پڑھ کے نکلے تو زلزلہ آیا، زلزلہ، زمین جو ہے ہل رہی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین ہل رہی تھی، ایک درہ مارا جو رکھتے تھے اپنا پانٹر زمین میں سٹاک سے جو ہے، اور بولے کیوں ہل رہی ہے، جانتی نہیں ہے تیرے اوپر عمر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی قربان جائیں۔ دل کی خواہشات دل میں رہ گئی دوستو۔ اللہ کے رسول کا دیدار تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی صحابی کا بھی اگر ہم کو دیدار کرنے کو مل جاتا تو ہم سمجھتے ہیں ساتوں، یعنی ہماری دنیا مطلب آخرت سب کچھ ہمیں مل جاتا، ہمیں تو جیتے جی جنت مل جاتی، کسی صحابی کا دیدار ہو جاتا بھائی۔ درہ مارا زمین میں، کیوں ہل رہی ہے، دیکھتی نہیں تیرے اوپر عمر کھڑا ہوا ہے، مئی کے مئی زمین شانت ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، طواف کے بارے میں ہے یہ، حج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے طواف کیا اس نے گویا میرے چاروں طرف چکر لگائے۔ تو یہ طواف کا مسئلہ ہے، لوگ جو ہے طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے میں جو ہے ایک پائل کی جھنجھناہٹ سی جو ہے، جو پائل کی آواز ہوتی ہے اس کی آواز ہوئی، زیور ہوتا ہے پائل پیر میں پہننے والی، کسی لیڈیز نے پہن رکھی ہوگی، جب اس کی چھن چھن کی آواز ہوئی تو ایک صاحب جو طواف کر رہے تھے تو وہ جو ہے طواف کرتے رہے لیکن نظر ان کی اس طرف ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کو کون جانتا تھا، پھر اس نے ایسا نظام چلایا کہ اندر جو ہے کعبہ شریف سے قدرتی ایک ہاتھ نکلا اور اس کے جو ہے منہ پہ پڑا سٹاک سے، جو ہے ایک آنکھ نکل کے اس کی پتہ نہیں کہاں گری، کافی دوری پہ جو ہے، اور حکم ہوا کہ طواف میرا کرتے ہو اور نظر دوسرے کی طرف رکھتے ہو۔ اللہ اکبر بھائی، اللہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی میں تو ہر نماز میں ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ حج کرنے کی توفیق ہر کسی کو اللہ نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے دولت والے پڑے ہیں، بڑے بڑے کوٹھی بنگلے والے پڑے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے ان کے لیے جو ہے، اور بیچارے غریب ہیں، مزدور طبقے کے لوگ ہیں، اپنے پیسہ ویسہ اکٹھا کرتے ہیں، نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ انہیں توفیق نصیب فرماتا ہے۔ بھائی بنا مانگے کچھ نہیں ملتا، سر سجدے میں رکھو، رو گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، ایسا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں جو تمہارا نہ بنے جو ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ اور اپنے بیچ کے سارے فاصلے ہٹا دو، سارے فاصلے ہٹا دو، ڈائریکٹ جو ہے اس سے آدھی رات کو اٹھو، سر کو سجدے میں رکھ کے
اس سے مانگو، رو اس کے سامنے، رو نہیں سکتے ہو تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اگر تمہارا کوئی کام نہ ہو، اللہ میری توبہ ہے، مجھے 101% نہیں 202% بھروسہ ہے اپنے رب پہ جو ہے، تمہارا ہر کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو، جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں بھی اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے، اس بات کا خیال رکھیں آپ۔ نہ تو بنا محنت کے اس دنیا میں کچھ ملتا ہے، اور اوپر والے کے سامنے بھی بنا نماز کے، بنا رونے گڑگڑانے کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ نماز جو ہے کچھ بھی نہیں ہے جو ہے۔ یہ تو ان سے پوچھیے آپ، صحابہ اکرام سے، جب اللہ کے رسول نماز لے کے آئے 5 وقت کی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جو ہے، کہ اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، ہاتھ اٹھائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، جو چاہیں گے مانیں گے، سارے کام اللہ سے کرائیں گے۔ اب تو اپنے ہماری نظر میں نہیں ہے بھائی۔ تو یہ بیت اللہ کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب جو ہے، مطلب حج کا دور چل رہا تھا، لوگ طواف کر رہے تھے، انہی لوگوں میں جو لوگ طواف کر رہے تھے انہی میں ایک شہزادہ کہیں کا جو ہے طواف کر رہا تھا، اور وہ کافی امیر اور بڑا دولت مند انسان تھا۔ تو وہ طواف کر رہا تھا، اس کی چادر کا کونا جو ہے لٹک رہا تھا، چادر جو ہے ہوتی ہے آرام کی، اس کا کونا لٹک رہا تھا۔ تو پیچھے سے جو لوگ چلتے ہیں، اگر میں بھی ہوتا تو میرا بھی پیر پڑ جاتا، جب وہ زمین پہ لٹک رہا ہے تو پیر پڑ گیا کسی کا، تھوڑا چادر اس کے گردن میں تھوڑی مطلب پھنسی، تو اس نے جو پیچھے ایسا تھپڑ مارا اس نے، شہزادے نے، اس کے جو پیچھے تھا، کہ اس کے 2 دانت ٹوٹ کے گر پڑے جو ہے۔ وہ غریب آدمی تھا، مزدور طبقے کا آدمی تھا، وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ دور تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، وہ شخص پہنچ گیا ان کے پاس، واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے اسے طلب کر لیا، شہزادے کو، اور اس غریب کو بھی بلا لیا۔ اب وہ شہزادہ بولا، امیر المومنین، آپ مجھے شاید جانتے نہیں ہیں جو ہے، میں فلاں جگہ کا شہزادہ ہوں، بے پناہ میرے پاس دولت ہے، اور میں بہت بڑا آدمی ہوں، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تو جو کچھ ہے، اور یہ تجھے جو ہے تھپڑ مارے گا۔ ارے یہ 2 پیسے کا آدمی میرے جیسے شہزاد ارب پتی اور کھرب پتی کو تھپڑ مارے گا؟ حضرت عمر بولے، ابے سن، یہاں جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہاں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے جو ہے۔ یہ تھا انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کائنات جب سے بنی ہیں آج تک ایسا شہنشاہ نہیں گزرا، لوگوں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، ایسی شخصیت گزری ہے دوستو۔ ایک بھیک مانگنے والا بھکاری نہ رہا حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ واہ کیا بات ہے حضرت! اس مزدور سے جو ہے اس کی تھپڑیائی کروائی شہزادے کی جو ہے، اسے کہتے ہیں انصاف۔ حضرت عمر کے تو ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے بعد آدمی مسلمان کا فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے، اور ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور خود بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ حدیثوں کی جو کتابیں ہیں صحابہ اکرام کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک ایک واقعہ جو ہے، اگر آپ بیٹھیں جو ہے فری ہو کے، وقت نکال کے آپ بیٹھیں اور کتاب کو سنیں دوستو، تو یہ جو جسم کے بال ہیں یہ 70 ہو جاتے ہیں جو ہے۔ میرے ساتھ ہوا ہے جو ہے، جب میں دین کے کام سے لگا تھا، جڑا تھا، جب سنتا تھا تو سمجھ لیجئے جو ہے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ
میں نے سب کا حق ادا کر دیا جو ہے، جس کا جو تھا وہ دیا لیا، سب کچھ کیا جو ہے، لیکن میں عمر کا جو ہے حق ادا نہ کر پایا، اس کا حق تو ہی ادا کرے گا۔ جبکہ حضرت عمر سے پہلے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد جو ہے آپ ہی کا مقام ہے، کیونکہ جو قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے شاید جو ہے۔ اب مدینہ کا واقعہ ہے دوستو، جب پہلی بار جو ہے نماز ہوئی جو ہے، تو حضرت عمر جو تھے، اللہ کے رسول جو ہے کعبہ شریف میں جو ہے آپ نے جو ہے نماز پڑھی، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پہلی بار فرسٹ ٹائم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھ گئے جو ہے، اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا چھت پہ چڑھنے کے بعد کہ سنو مدینے کے شیروں اور بہادروں، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جسے اپنے دھڑ سے جو ہے گردنوں کو الگ کرنا ہو، وہ آ جائے عمر کے سامنے جو ہے۔ الحمدللہ ڈر، خوف، دہشت ایسی تھی حضرت عمر کی، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے دامن پھیلا کے مانگا تھا اللہ سے کہ یا اللہ عمر مجھے دے دے، میری صف میں کر دے۔ پورے مدینے کے اندر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ عمر بن خطاب کے سامنے کوئی آ سکے، بنا لڑے جھگڑے بیت اللہ کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، اللہ اکبر، بنا کچھ کیے ہوئے جنگ جیت گئے جو ہے۔ دوستو حضرت عمر وہ شخصیت گزرے ہیں کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو ہے، وہ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ دو تین چھوٹے موٹے واقعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں سوچتا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو بناؤں، چھوٹی بناؤں، لیکن بڑی ہو جاتی ہے، کیا کروں۔ اسی طرح سے کبھی میں جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے بھی بیان کرتا ہوں، مسجد وغیرہ میں بھی میں سوچتا ہوں 5 منٹ یا 10 منٹ بات کروں گا، لیکن کبھی کبھی جو ہے گھنٹہ ہو جاتا ہے، لوگ اشارے کرنے لگتے ہیں اور گھڑی کو دکھانے لگتے ہیں۔ گھڑی سے یاد آیا دوستو کہ آج ہماری نظر میں جو ہے نماز کی یہ قیمت ہے کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور وہاں 5 منٹ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بیٹھے ہیں ہم مسجد کے اندر اور نظر ہماری گھڑی کہاں ہے، گھڑی کی طرف ٹک ٹک لگی رہتی ہے جو ہے، یہ ہے ہمارے اندر جو ہے۔ جبکہ مسجد میں جتنی دیر ہم رہیں گے ہمیں بھرپور اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جو ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو آخری جو 10 روزے بچتے ہیں، ان 10 روزوں میں اگر آپ نے جو ہے اعتکاف کیا جو ہے، دین کی فکر کو لے کے بیٹھے، آپ جو ہے آخرت کی فکر کو لے کے بیٹھے کہ اللہ کے دین کا جو ہے کیسے جو ہے مطلب ایسی جگہ پہنچائیں جو نہ ہو، یا کیسے جو ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ سب سے مین چیز ہے دین کی غور و فکر کرنا جو ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 8,400 کچھ برس جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی رات ہے اور کعبہ شریف کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحیح جو حدیث ہے وہ ہے کہ آپ کو جو ہے 83 برس جو ہے، 83 سال، زیادہ تر لوگ 1000 بتاتے ہیں، 1000 رات، 83 سال جو ہے اور 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے عطا فرمائی ہیں جو ہے، آپ کے صدقے طفیل میں جو ہے دی ہیں۔ نبیوں نے جو ہے درخواست کری تھی کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا اللہ نے کہ موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی جو سوتے، بیٹھتے،
لیٹتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر طرح مجھے یاد کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ ایسی امت آئے گی کہ ہاں کہ یا اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دیجئے۔ ارے نہیں بھائی، اس کے لیے تو سارا جہاں بنایا، ارے اس کے لیے تو تجھ کو بھی بنایا بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ یا اللہ مجھے نبی نہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیجئے، میں اسی پر فخر محسوس کروں گا۔ ارے بھائی قربان جائیں ایسے نبی کے۔ دیکھیے دوستو، آپ کا گھر ہے، آپ کے دروازے کے سامنے سے صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، بڑی بڑی ہستیاں گزر جاتی ہوں گی، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا کوئی لگتے جگر ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ آپ کا دروازہ نوک کرے گا، وہ آپ کے گھر کے اندر آئے گا، وہ بھی آپ اس کو بلائیں گے کہ موسٹ ویلکم آئیے، تب وہ آپ کے گھر آئے گا۔ کچھ ایسا ہی قانون میرے مالک اور خالق کا ہے دوستو، اس کے دروازے کے سامنے بھی صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے لوگ گزرتے ہیں، کتنے لوگ گزرتے ہیں۔ جتنی ہم آوازیں سنتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مسجد کی آواز، دوسری تیسری، جتنی آوازیں سنتے ہیں اور نماز کو نہیں جاتے، اتنا ہی بڑا جو ہے گناہ پڑتا ہے، اتنے ہی بڑے گنہگار گار ہوتے ہیں جو ہے، جتنی آوازیں سنتے ہیں جو ہے۔ اللہ کے گھر کے سامنے سے، مسجد کے سامنے سے نہ جانے کتنے لوگ گزرتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن وہ میرا مالک اور خالق اسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، جس کی دنیا بھی بنانا چاہتا ہے اور آخرت بھی بنانا چاہتا ہے دوستو، آخرت بھی بنانا چاہتا ہے۔ زندگی کے بڑے مسئلے ہیں، بہت سے لوگ تو جو ہے اللہ انہیں نیک ہدایت دے، وہ کھوٹا گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے جو ہے، بار بار میں اس چیز کو کہتا ہوں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں کہہ رہا تھا، چھوٹے آپ کے دور خلافت میں دریائے نیل جو تھا اس میں پانی ختم ہو گیا، آپ مکھیا بنے تھے تو پانی خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے دوڑے ہوئے آئے حضرت کے پاس، کیونکہ حضرت مکھیا تھے، اور بولے کہ حضرت دریائے نیل میں پانی خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی پہلے کبھی ایسا ہوا؟ کہ ہاں جی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو ہم جو ہے ایک کنواری لڑکی جو ہے بھیٹ کرتے ہیں۔ تو بولے حضرت عمر کہ بھائی لڑکی ولکی تو ہم بھیٹ نہیں کریں گے جو ہے۔ انہوں نے ایک جو ہے پرچہ لیا چھوٹا سا اور جیب میں سے پین نکالا اور پرچے پر لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، لوگوں کو پریشان مت کر۔ پرچہ دے دیا حضرت عمر نے، بولے جاؤ اسے دریا میں ڈال دینا۔ وہ پرچہ دریا میں ڈالتے ہی پانی جو ہے شروع ہو گیا اور آج تک خشک نہیں ہوا دوستو۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کچھ لوگ آئے دوڑے ہوئے کہ بولے حضرت وہ زلزلہ آ گیا، اور زلزلہ بڑی تیزی سے آ رہا تھا بڑھتا ہوا۔ بولے اچھا، تو آپ کے سر پہ انگوچھا پڑا ہوا تھا؟ تو حضرت عمر نے انگوچھا اٹھایا کاندھے پہ سے اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، کچھ نہیں کہا۔ اب وہ صحابی گئے دوڑے ہوئے انگوچھا لے کر۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے جو ہے مطلب انگوچھا لے کے صحابی گئے اور یوں اس طرح سے انگوچھے کو چل چل شش 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 شش، ایسے جیسے مکھی اور مچھر کو بھگاتے ہیں۔ وہ صحابہ وہ لاوا جو تھے پیچھے واپس،
وہ لاوا پیچھے واپس ہونے لگا موچے کے ذریعے، اور اس کو جو ہے سب لابے کو اتار کے اندر جو ہے ایک بڑی چٹان اس پر رکھ دی گئی، وہ آج تک دوبارہ نہیں آیا جو ہے۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، اس بات کا خیال رکھو، کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے اس مقام کو حاصل کرنے سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ مطلب اس طرح کے لوگ تھے کہ آپ کو بیان نہیں کرا جا سکتا ان کے بارے میں جو ہے۔ جب اللہ کے رسول جو ہے آئے مدینے کے اندر، تو اللہ کے رسول نے ان پہ کما بیش 12-13 سال لگاتار محنت کی ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو جنگ چھڑ جاتی تھی، باپ مر جاتا تھا، بیٹا کہتا تھا اب تجھے بدلہ لینا ہے۔ زندہ جانور کے یوں تلوار ماری سٹاک سے، گوشت کہیں گرا، خون نیچے ٹپک رہا ہے، وہ خون بھی جو ہے زمین پہ پڑا ہوا زبانوں سے چاٹ جاتے تھے۔ جس کے گھر میں جتنی جو ہے پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی عزت دار آدمی مانا جاتا تھا۔ بچیاں جو تھیں، بیٹیاں جو تھیں، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شکار کھیلنے کا شوق تھا، نشانہ کس پہ آزماتے تھے؟ انسان پہ نشانہ لگاتا تھا، پیڑ سے باندھ دیا، آدمی دیکھ میں اس کی آنکھ پہ نشانہ لگا رہا ہوں، ناک پر۔ تو یہ وحشیانہ اور درندانہ ماحول تھا۔ ان کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی حکمران ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو ایسا کچھ معاملہ تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے، آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کی تکلیفیں جو ہے اللہ کے رسول نے اٹھائی ہوں گی ایسے لوگوں کو۔ کسی کلاس کے اندر اگر ایک بچہ بدماش ہو تو ٹیچر جو ہے ایک بچے سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ گھر جا کے اپنی وائف سے کھانا نہیں بلکہ گولی مانگتا ہے ٹینشن کی جو ہے۔ اندازہ لگائیے کس قدر دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا اللہ کے رسول نے، کس قدر ان پر محنت کی ہوگی۔ تو یہ جب ان کے ایمان بنے تو یہ وہ لوگ تھے جن پر کوئی حکمران حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے ان پر محنت کی اور کیا بنایا اللہ کے رسول نے، یہ سب اپنی زمانے کے مکھیا بنے، بڑے بڑے حکمران بنے، اور یہودی وغیرہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، وہ 2-2 سال کے لیے باہر چلے جاتے، اپنی جوان بیٹیوں کو جو ہے صحابہ اکرام کے یہاں چھوڑ جاتے تھے کہ انہیں یقین تھا پورا جو ہے یہودیوں کو۔ اس زمانے میں کوئی دین کا دشمن، کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، پورا انہیں یقین تھا وہ کہیں جا رہے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی نیت بھی پاک ہے، ان کی نظر بھی پاک ہے، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر بھی پاک ہیں، یہ سر سے لے کے اوپر تک پاک ہیں۔ یقین ایسا تھا یہودیوں کا بنا ہوا، وہ اپنی جوان بیٹیوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ آج تک کسی صحابی پہ کوئی تہمت نہیں لگی، کسی صحابی پہ کوئی الزام نہیں لگا۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، ہم دیکھیے قربانی دے کے چلے گئے لوگ۔ ابو بکر صدیق جو ہے ایک پہاڑ ہے بالکل کھڑا جو ہے، امیہ بن خلق کا لشکر پیچھے لگا ہوا ہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کھوجی پیچھے لگا ہوا ہے، پیروں کے نشان سے پکڑتے تھے لوگ پہلے۔ اللہ کے رسول کے پنجے جو ہے زخمی ہو گئے، پہاڑ پہ چڑھا نہیں جا رہا، اکیلے چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اللہ کے رسول کو پورا پہاڑ طے کرا، اللہ اکبر، اور پھر غار کے اندر آئے، اللہ کے رسول کو باہر رکھا وہاں کہ پتہ نہیں اس میں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے جو ہمارے سرکار کو پریشان کرے۔ گئے اندر 14 سوراخ تھے،
اپنی کرتا اتارا، پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے کپڑوں سے جو ہے سوراخ بند کیے اور بلایا جو ہے. سب صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ رہ گیا، اس پر پیر رکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو بار بار آپ کے کاٹ رہا تھا ایڑی پہ یوں کر کے. کیوں کاٹ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ہٹو مجھے بھی راستہ دو، سرکار دو عالم کا میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ سو رہے تھے، اندر بلایا صاف صفائی کرنے کے بعد کہ اب آپ آرام کر لیجئے جو ہے. اور دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، گرگٹ کلر بدل کے اشارے دے رہا ہے. مکڑیوں نے جو ہے جالا پھر دیا باہر. جب لشکر آیا امیہ بن خلق کا جو ہے، فوجی نے خبر دی کہ غار کے اندر ہیں. امیہ بولا ارے کیا بکتا ہے، یہ تو 20 سال سے یہاں کوئی نہیں آیا، اگر اس میں محمد گھسا ہوتا تو یہ جالا پھٹا ہوا ہوتا. دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، وہ جس کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے پوری کائنات مل کے اس کا جو ہے ایک بال کو چھو نہیں سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے. اور جب وہ برا کرنے پہ آتا ہے تو آپ کے مچھر کاٹ لے گا تو مر جائیں گے آپ. جگ روٹھے، حق پہ رہو، سچ پہ رہو، حق بولو، سچ بولو. زمانہ دشمن بنتا ہے، بننے دو. گھر والے آپ کے خلاف ہوتے ہیں، ہونے دو. آپ کو کوئی نہیں بخشوائے گا، کوئی آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. آخرت میں مائیں لالوں کو پٹک دیں گی جو ہے. نبیوں کا یہ حساب ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں تیرا کلیم اللہ، میری بخشش. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری تیری دوستی کا واسطہ، میری بخشش. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری بخشش. وہ جگہ ایسی ہے وہاں مائیں لالوں کو پٹک دیں گی، کوئی کسی کو ایک نیکی نہ دے گا. سمجھے بھائی؟ جو ماں آج اتنا یہاں پیار کرتی ہے وہ وہاں یوں کہہ دے گی میں تو تجھے جانتی ہی نہیں، ارے میں نے تو تجھے جانا ہی نہیں ہے. اور وہ باپ کوئی کسی کا نہیں ہے. اولاد کے کیا فرائض ہیں ماں باپ کے لیے، اولاد کہے گی ارے میں تو تمہارا بیٹا ہی نہیں ہوں. جو وہاں کوئی کسی کو نہیں پہنچا. حق پہ رہو، سچ پہ رہو. اگر آپ کا گھر بھی آپ کا دشمن بنتا ہے غم مت کرو. محلے والے، پڑوس والے، عزیز رشتہ دار، خوف خدا. ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھو کہ جگ روٹھے، جگ روٹھے رب نہ روٹھے. جس کا رب اس کا سب. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.